بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ زمانہ پرفتن ہے، مادیت کا دور ہے، بھاگم بھاگ کا دور ہے، رفتار لگی ہوئی ہے، مقابلہ جاری ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور دوسروں کو پچھاڑنے کی، شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی مادیت اور مادہ پرستی اور دولت پرستی کے دور کے اندر سکون عنقا ہو چکا ہے۔ سکون ایک ایسی شے بن چکی ہے جو مالداروں کو نہ نصیب ہے، نہ ہی غریبوں کو نصیب ہے۔ سکون ایک ایسی شے ہے جو نہ دنیا داروں کو میسر ہو رہی ہے، نہ ہی دینداروں کے حصے میں آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انشاءاللہ ان وجوہات میں سے چند وجوہات آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ یہ موضوع نہایت طویل ہے، ضخیم کتاب اس پر بن سکتی ہے اور بے شمار سیشن اس پر ہو سکتے ہیں، کئی گھنٹوں کی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ سکون موجودہ دور کا ایک ایسا نہ پایا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جو آج کے دور میں نہیں ہے۔ چند باتیں میں آپ کو مختصر وقت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ بے سکون ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، یا بیداری کے عالم میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ ایک دیہاتی سے یہ پوچھا گیا کہ سمجھدار کون ہے؟ دیہاتی نے کہا سمجھدار وہ عقل مند بندہ ہے کہ جو جان بوجھ کر لوگوں کے معاملات سے غفلت اختیار کرے۔ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے باوجود گویا کہ دیکھا ہی نہیں ہے، یوں ہو جائے، وہ بندہ عقل مند ہے اور وہی بندہ سمجھدار ہے۔ یقین مانیے جو یوں اختیار کرنا شروع کر دے معاملات کو، بے شمار قسم کی تکلیفوں سے، اذیتوں سے اور ڈپریشن سے نجات پا جائے گا۔ انسان جب حساس طبیعت ہو جاتا ہے، ہر بات کو محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کی بیماری اور اس کی ڈپریشن میں اضافہ دن بدن ہوتا جاتا ہے۔ تغافل برتنا یہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل امام مجتہد ہیں، امام اہل سنت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے فرمایا تسعۃ اعشار حسن الخلقی فی التغافل، کہ حسن خلق کے 9 حصوں میں سے، جو 9 حصے ہیں 10 حصوں میں سے، وہ لوگوں سے غفلت برتنا ہے، تغافل کرنا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنا۔ جن 9 حصوں میں سے 10 حصوں میں سے 9 حصے انسان کا یہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا العقل مکیال ثلثہ الفطنۃ و ثلثہ التغافل، عقل ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے، اس کی تہائی ذہانت اور 2/3 لوگوں سے تغافل اختیار کرنا ہے۔ امام شافعی کا فرمان ہے الکیس العاقل هو الفطن المتغافل، سمجھدار عقل مند وہ ہے جو جان بوجھ کر تغافل اختیار کرنے والا ہو۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے عظموا اقدارکم بالتغافل، کہ اپنی اقدار کو، اپنی قدر کو، اپنے مقام کو تم نے اگر بلند کرنا ہے تو تغافل کر کے بلند کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ جو جتنی کثرت کے ساتھ تغافل اختیار کرے گا، لوگوں کے معاملات سے دور رہے گا، اور وہ معاملہ جو اس کی ذات سے متعلق ہے اگر وہ بھی ہو جائے تو بھی غفلت اختیار کرے، کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو گویا کہ آپ اس کے دھوکے کو سمجھ رہے ہیں، پھر بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس کو گزرگاہ کی طرح سمجھیں، سکون ہو جائے گا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہائپر ہو جانا، جذباتی ہو جانا، محسوس کرنا، دل پر لگا کے بیٹھ جانا، وہ دل پر لگی دماغ پر آتی ہے، ڈپریشن بڑھتی ہے اور ہزارہ بیماریاں بندے کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر سکون اور راحت چاہتے ہیں تو لوگوں کے معاملات تو ان پر چھوڑ ہی دیں، کہ فلاں مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں معاملہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تو چھوڑ ہی دیں۔ لیکن
اپنے معاملے میں بھی غفلت اختیار کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کوئی چیز خریدی تو اس نے بڑی مہنگی دی۔ لوگوں نے عرض کیا یار حضور یہ تو آپ نے بہت مہنگی خرید لی ہے، تو فرمایا کہ لوگوں نے ہمیں اللہ کے معاملے میں غفلت، اللہ کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دیا۔ اس نے قسم اٹھائی تھی تو فرمایا کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے مومن کے ایک تو عیب چھپائے اور اوپر سے مومن کو تانا نہ دیا، غفلت تغافل برتا، تو اس میں سکون ہی سکون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون ملے تو آپ کیا کریں؟ اب یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں، دیندار اور دنیا دار۔ دیندار بے سکون ہیں، معاشرے کی اقدار کی گراوٹ کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی دیکھ کر وہ ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی دین کے مخالف قانون منظور ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، دینداروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو دیندار یوں پریشان ہیں، اگرچہ ان کی پریشانی دینی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پریشانی دل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے تو انسان کی بے شمار بیماریاں، شوگر، کولیسٹرول وغیرہ وغیرہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ دینداروں کی پریشانیاں ہیں۔ تو اس کا حل سیدھا سا یہ ہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، کتاب الفتن جو ہے حدیث پاک کے متعلق جو باب ہیں اس کے متعلق، آخری زمانہ کے متعلق وہ پڑھیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتا، جب اللہ رب العزت چاہے گا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے نسخہ دینداروں اور دنیا داروں کو جو دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو دیندار اگر یہ دیکھیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، کشمیر پر ہو رہا ہے، تو ساتھ میں ذکر خدا بھی تو کرے نا۔ فقط اسلام کا درد الحمدللہ ہر مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو دل محسوس کرے گا، دل کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم محسوس کرے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہم ذکر خدا چھوڑ دیں؟ تو یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، دینداروں کے لیے ہے۔ مجھے بات معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فلسطین و غزہ کے معاملات دیکھ کر انتہائی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اور یہ ان کے دین سے محبت کی نشانی ہی ہے، لیکن فقط اس کو ڈپریشن نہ لیں، آپ ساتھ میں ذکر خدا بھی کریں، آپ کے دل کو چین ملے گا۔ وہ جو شہید ہو چکے، آگے جا چکے، وہ تو راحتوں میں ہیں، وہ تو امن میں ہیں، وہ جو وہاں پر برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی ہے برداشت کرنے کی، ان کو یہ جہاد کا موقع دیا ہے، آپ کو نہیں دیا، یہ دنیا کے اور کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ تقدیر ازلی ہے، یہ طے ہو چکا تھا، تو جو وہاں ہونا ہے وہ ہوگا۔ ایک تکلیف ہو لیکن اس کو ڈپریشن نہ بنائیں، اللہ کا ذکر کریں، دینداروں اور دنیا داروں دونوں کے لیے۔ اور دنیا داروں کا غم ہوتا ہے، قرض داری ہے، مہنگائی ہے، بچوں کی فیس ہے، گھر چلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر سیاست میں آنے والے، اس کی مخالف پارٹی اگر سیاست میں آ گئی تو اس کا دکھ ہوتا ہے۔ تو اپنے خود ساختہ دکھ اور رنج بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ زندگی 40 یا 50 یا 70 100 سال کی بھی ہے تو ختم ہی ہو جانی ہے، ان غموں کا کوئی آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں ہے، نہ دین میں نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو اپنے آپ کو کیوں ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں؟ جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ، دن کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ فقط ذکر خدا کریں، یہی اللہ اللہ اللہ، آنکھیں بند کر کے 2 زانو بیٹھ کر چلتے پھرتے کریں تو ٹھیک ہے، لیکن الگ بیٹھ کر کریں تو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ذکر خدا جو ہے یہ دل کے لگے ہوئے زنگ کو بھی ختم کرتا ہے اور دل میں جمے ہوئے غم کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام کے واقعات پڑھیں، شہداء کرام کے واقعات پڑھیں، علماء کرام کے واقعات پڑھیں، صالحین اور صالحات کے واقعات پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کے واقعات پڑھنے سے ایک سکون نصیب ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے لا یشقا بہم جلیسہم، کہ ان کا ہم نشین کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو رحمتوں کا کیا مطلب ہے؟ رحمتیں کوئی بارش تو نہیں ہے کہ اترتی ہے
اور ہر چیز کو بھگو دیتی ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، تو جہاں فرشتے آتے ہیں، رحمت لے کر آتے ہیں، تو دل پر سکون ہوتا ہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، علماء اور اولیاء کے ذکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ ان دا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ کے دل کو سکون، چین، امن نصیب ہوتا ہے۔ ایک یہ نسخہ ہے امن حاصل کرنے کا، چین حاصل کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو عرض کیا گیا کہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ باہر نہیں نکلتے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، ایک زمانہ ایسا ہے کہ پورے گھر میں ایک چراغ ہے، اور نہ موبائل ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی الیکٹرانکس کوئی ڈیوائسز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے 1200-1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے گھر میں مکمل ایک چراغ ہے، 2 کمرے ہوں گے، اور کیا وحشت نہیں ہوتی ہے؟ گویا کہ وہ تو جیل خانہ بن گیا نا، کہ دن میں بھی نہیں نکلتے ہیں، رات میں بھی نہیں نکلتے، فقط جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں، بقیہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی ہے؟ فرمایا مجھے وحشت کیوں ہو، میں تو حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کتابوں کے ساتھ، کتابیں پڑھتا ہوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، گویا کہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ ہے نسخہ صحبت پانے کا اور سکون پانے کا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو فرمایا علماء کی۔ تو کہا علماء اگر موجود نہ ہوں تو فرمایا کتابوں کے اندر جو علماء ہے ان کی صحبت اختیار کرو، یعنی کتابیں پڑھو۔ آپ جب کتاب پڑھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اس ولی کی، جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس عالم کی، اس فقیہ، اس محدث مجتہد کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گی، آپ کے معاملات کو امن اور چین میں لے آئے گی۔ تو یہ کام کریں، ذکر خدا کریں، اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں، اور دنیا کے معاملات سے دور رہیں، تغافل اختیار کریں۔ اگر آپ کے حق کے اندر کوئی ڈاکہ مارتا بھی ہے تو پھر بھی درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ چھوٹے سے معاملے میں ہائپر ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں اور لڑ پڑیں، تو مثلاً معاملہ ہو 100 روپے کا، لیکن آپ کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ عدالتوں میں چلا جائے تو ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو درگزر کرنا سیکھیے۔ اس وقت کے لوگوں کے اندر جو ہے قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، ہر بندہ تنگ آیا ہوا ہے، تو آپ کیوں اس تنگ آئے ہوئے بندے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ اپنی زندگی کو کیوں عذاب بنانا چاہتے ہیں؟ تو امن میں یہی رہیں کہ آپ دنیا داروں سے بھی دور رہیں اور دنیا سے بھی دور رہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ہے۔ دوسرا ہے ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، تسبیحات پڑھیں۔ اور پھر ایک طریقہ ہے قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ پھر ایک طریقہ ہے کہ گھر سے باہر، اگرچہ آپ مرد ہیں، بلا حاجت نہ نکلیں۔ کام کے سلسلے میں ہیں تو جائیں، کوئی چیز خریداری کرنی ہے تو کوشش کریں ایک ہی وقت میں سب جمع کر کے رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ باہر نہ جانا پڑے، گھر میں رہیں، جس کو گھر وسیع ہو جائے۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی، گھر کا ایک کونا تھام کے رکھیں، وہاں رہیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے ڈیوائسز سے، موبائل، ٹی وی اور الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا، اس سے دور رہیں، کیونکہ ان خبروں میں، ان معاملات میں مومن کے دل کو پریشانی کے اسباب ہوتے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی، یا فلاں قتل ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس معاملے میں آ کر بندے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی جو ہے بچ کر رہیں، موبائل وغیرہ سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان دوستوں سے بھی، ان لوگوں سے بھی جو آپ کو خبریں دیتے ہیں آ کر۔ تو چند طریقے ایسے ہیں، اگر آپ ان کو اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو سکون ملے گا، اور اس کے ساتھ ذکر خدا کبھی نہیں بولنا، درود پاک کی کثرت کریں، سکون ملے گا۔ اور ساتھ میں ہمیشہ باوضو رہا کریں، خوشبو کا استعمال کریں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، مسواک یہ کریں۔ اپنے جسم کو جو جہاں تک آپ کا ہاتھ وغیرہ پہنچ سکتا ہے، جیسے منہ وغیرہ ہے اور جسم کے کپڑے ہیں، صاف رکھیں، ناخن کاٹ کے رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں نفسیاتی طور پر بندے کو سکون پہنچاتی ہیں، راحت پہنچاتی ہیں۔
اچھے صاف کپڑے پہنے، سفید کپڑے پہنے زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگر ایک آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اگرچہ وہ میلا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کا لاشعور اسے محسوس کر رہا ہے گندگی کو، اس لیے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، منہ کے اندر بو آ رہی ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے لیکن آپ کو لاشعور محسوس کر رہا ہے، تو اس کو آپ صاف کریں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ یہ چند بڑی لاجواب باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سکون قلب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔